پردے کا حکم معلوم کیا تھا کہ خالو سے لڑکی کا پردہ ہے کہ نہیں، اسی طرح پھپھا سے، ایسے ہی عورت کا بھتیجی یا بھانجی کے شوہر سے، اور اسی طرح سالی کا بہنوئی سے پردہ ہے کہ نہیں، کیونکہ کسی نے کہا کہ پردہ نہیں ہوگا کیونکہ ان میں آپس میں نکاح کرنا منع ہے۔ پھپھا سے تو مطلب سگا چچا ہوتا تو ایک الگ بات تھی، لیکن پھپھا ہے، خالو ہے، خالہ آج فوت ہو جائے تو نکاح ہو سکتا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلے ایک بات سمجھ جائیں کہ بعض اوقات دو عورتوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا یہ منع ہوتا ہے، اور یہ لیکن جو حرمت ہوتی ہے یہ عارضی ہوتی ہے۔ جیسے یہی خالہ خالو کا مسئلہ ہے، خالہ فوت ہو تو پھر خالو سے نکاح ہو سکتا ہے، اسی طرح پھوپھی فوت ہو جائے تو پھپھا سے نکاح ہو سکتا ہے۔ یوں ہی اگر سالی ہے، بہنوئی فوت ہو مطلب بہن فوت ہو جائے تو ایک شخص بہنوئی جو ہے اپنی سالی سے نکاح کر سکتا ہے۔ یہ حرمتیں ہیں عارضی، اور ایک دائمی حرمت ہوتی ہے جیسے ساس ہوتی ہے کہ جب نکاح ہو گیا اگر بیوی مر بھی جائے تو ساس سے نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ حرمت ابدیہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اب اچھی طرح یاد رکھیں کہ جہاں حرمت ابدیہ ہے وہاں پردہ نہیں ہوگا، یعنی ساس سے پردہ نہیں ہوتا، اسی طرح بہو کا اپنے سسر سے پردہ نہیں ہے چاہے شوہر فوت ہو جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سسر سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن جہاں حرمت عارضی ہوتی ہے، یاد رکھیں، وہاں پر اگر فی الحال تو نکاح منع ہے، کیونکہ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا منع ہے، حرام ہے، لیکن یہ عارضی طور پہ آج بہن کا انتقال ہو تو دوسری بہن بہنوئی سے نکاح کر سکتی ہے۔ لہذا جہاں عارضی حرمت ہوتی ہے وہاں پردے کا حکم برقرار رہے گا، وہاں رعایت نہیں ملے گی، چاہے دوسری بہن ابھی نکاح میں ہے۔ جو اس کو جائز کہے وہ گویا کہ حرام کو حلال کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی عورت مرد کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیٹھ یا دیور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ یہ تو عورت کے لیے موت ہیں، ہمون کے الفاظ ہیں، ہمون کہتے ہیں جو شوہر کی طرف سے مرد رشتہ دار بنتے ہیں، تو یہ دیور یا جیٹھ، تو یہ تو سرکار نے فرمایا موت ہیں۔ اگر ان سے حرمت کا رشتہ ہوتا، اگر یہ محرم ہوتے، تو آپ خود سوچئے کہ جس طریقے سے سالی بہنوئی کے لیے، اسی طرح بہنوئی کا بھائی کا مسئلہ بھی ہوتا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یا بہنوئی کے ساتھ تنہائی جائز ہوتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشتے جو منع فرمائے ہیں، یہ اسی کی بنیاد یہی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چونکہ دائمی طور پہ حرمت نہیں ہے، تو بہرحال یہ رشتہ قائم نہیں ہو سکتا ہے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے اور پردہ ہی کرنا ہوگا۔ اس طرح ممانی کے ساتھ پردہ ہوتا ہے، کیونکہ آج اگر ماموں فوت ہوں تو ممانی کے ساتھ نکاح شرعاً جائز ہے، تو پردہ کرنا ہوگا۔